الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل ایمان کا اور ان لوگوں کا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بھی منکر ہیں، ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے. اور اب اللہ رب العزت ایک ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں جس کے متعلق ہم سب غلط فہمی کا شکار ہیں. ہم میں سے ہر شخص جو بھی مسلمان ہے پہلی امتوں کی طرح یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. ہم جیسے بھی عمل کریں بالآخر جنت ہمارے لیے ہی ہے. اور اس کے لیے بہت بڑے بڑے کلمات کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت سکھوں کے لیے نہیں بنائی ہوئی، ہندوؤں کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہی ہے. یاد رکھیں ہم سے پہلے ایک قوم جسے اللہ نے بڑی فضیلت فوقیت دی تھی، بنی اسرائیل. اور یاد رکھیں بنی اسرائیل سے مراد حضرت اسرائیل کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اور ان میں 3000 کے قریب انبیاء ہوئے اور ہر شخص انبیاء میں سے کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور تھا اور ہے، انہی کی آل میں سے یہ ہے. لیکن ان کا بھی یہ نظریہ جب بنا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یعنی اپنی غلطیوں کا احساس بھی تھا لیکن اس کے ساتھ یہ غلط فہمی تھی کہ ہم جو مرضی کر لیں اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گے، اگر وہ بھی تو چند تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی یا چند دن ہمیں آگ میں پھینکا جائے گا پھر نکال لیا جائے گا. اور آج یہی تصور مسلمانوں میں دیا جا رہا ہے یا بن گیا ہے. تو اللہ رب العزت یہ بات بتاتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. ایک وہ شخص جو ایماندار ہے، جو حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، برے اور اچھے کو سوچتا ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، وہ شخص. اور کمن کان فاسقا، وہ شخص جسے گناہ برا ہی نہیں لگتا، ہر غلط کام جو ہے کرنا اس کی زندگی کا محبوب مشغلہ ہے. تو کہا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے برابر بنایا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، دیکھ لیں حتیٰ کہ علماء اس نظریے کا ساتھ دے رہے ہیں. کوئی ایسا شخص جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، ایسا شخص جس نے ساری زندگی حرام کھایا ہے، جو لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی اولاد کسی مولوی کو بلاتی ہے، وہ کہتا ہے اس کے سال ثواب کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں. اور کوئی نہ کوئی بات بنا کے لوگوں کو ایسے نظریات دیے جا رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے.
حالانکہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے یہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک ایماندار آدمی اور ایک فاسق یعنی گناہ کرنے والا آدمی برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو شخص ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کی مہمانی ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ ہونا ہے، نہ کہ خاندان کی بنیاد پہ یا کسی مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ فسق کرتے ہیں، یہاں کفر کا لفظ نہیں ہے، فسق کا مطلب ہے گناہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو گناہ کرتے ہیں اور بے توبہ مر جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس سے کوئی غلطیاں زندگی میں نہ ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تواب، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ اپنے گناہ پہ مصر نہیں رہتا بلکہ معافی مانگ لیتا ہے۔ یعنی جو شخص معافی مانگتا ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو خطائیں کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خطا کی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کی محبت انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ مصر نہیں رہتے۔ تو کی ہو جائے گا، کیا کر لے گا، میرا کیا بگڑ سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں واپس پلٹنے نہیں دیتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، گناہ کیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا، جب بھی ان میں کوئی شخص جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، أُعِيدُوا، پھر اس میں أُعِيدُوا فِيهَا، اس میں لٹا دیا جائے گا، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کو ذوقوا عذاب النار، چکھو اب آگ کے عذاب کو۔ اللہ الذی کنتم بہ تکذبون، تم وہی لوگ ہو جو اس کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت، حقیقت بات یہ ہے کہ اس آیت سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی کوشش ہے کہ انسان اس بڑے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں دنیا میں ضرور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں تمہیں مبتلا کروں گا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب دینے سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ۔ آج ہم پہ دنیا میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف کوئی بھی آتی ہے تو ہم اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں۔ گلہ نہیں، جب کوئی بیماری آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اسے پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ یہ کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، یہ جو تکلیف یا بیماری تمہیں پہنچی ہے یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ تو جب ہم اپنی بیماری میں اور کفر شروع کر دیں، اور ایسا ہوتا ہے، اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ بعض اوقات کسی پہ تکلیف یا بیماری آتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے زیادہ بدتمیز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے بدنصیبوں کو دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو گالی نکالتے ہیں۔ تو العیاذ باللہ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کو وارننگ تصور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ کاشن ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔
اور بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنا رویہ بدل دیتے ہیں. یعنی کسی کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گئی، وہ نمازی بن جاتا ہے کہ اب میرا باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہا، میرے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا، چلو میں نماز پڑھتا ہوں، ان کے لیے دعا کروں گا. یہ اس کے لیے ایک نیکی کا رستہ بن جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس بیماری میں نصیحت پکڑتے ہوئے کہتے ہیں نہ معلوم کس وقت موت آ جائے، تو اپنی زندگی کی اصلاح کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں ضرور تم کو چکھاؤں گا چھوٹی تکلیفیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اس کی رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ثم اعرض عنہا، وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. وہ چھوڑو جی یہ کوئی باتیں ہیں، ہر وقت ایک ہی بات ڈرانے کی، یہ بات جنت جہنمی لیے بیٹھے ہوں. جس طرح آج ہمارے ہاں بدقسمت ملک ہے، یقین جانیے کہ جس کے سرکاری اہلکار، جس کا میڈیا، جس کے لوگ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، اسلام کے متعلق مذاق کرتے ہیں، جنت کے وعدے دے کے لوگوں کو مرواتے ہیں، جنت کا وعدہ دے کے یہ کرتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کا انجام جو ہے دونوں میں سے ایک یا تیسرا انجام کوئی نہیں، یا جنت یا جہنم. جو شخص دنیا میں اچھا کرے گا اس کا انجام جنت ہے، جو دنیا میں برائی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اس کا انجام جہنم ہے. اور ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فیصلہ کن بات کر دی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ العیاذ باللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اس کی رب کی آیات کی پیش کی جاتی ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان سے نصیحت کی جاتی ہے. ثم اعرض عنہا، یہ اس سے اعراض کرتا ہے. انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتے ہیں یہ مجرموں سے انتقام لینا ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اللہ نے اپنے ذمے لگا لیا ہے کہ مجرم سے اس کے جرم کا انتقام لینا ہے. کسی نے ظلم کیا، حتیٰ کہ یہ انتقام کیسا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سینگ والی، اب یہ جانور ہے اسے شعور نہیں ہے، ایک سینگ والی بکری جو ہے اس نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اللہ دونوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اسے سینگ دیں گے، اسے بے سینگ کریں گے. جتنا اس نے اس کو اذیت دی ہے وہ اس کو اذیت دے گی، پھر اسے ختم کر دیا جائے گا. تو وہ انسان جس کی زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے، جس کے ہر معاملے کو پوچھا جانا ہے، وہ کیوں یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھنا، میرے ساتھ کیا کوئی کر لے گا. حتیٰ کہ آخرت پہ بے یقینی کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرضہ لینا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی تمہیں قیامت کو دینا پڑے گا، بے شمار لینے والے ہیں، تمہیں جگہ ملی تو تم بھی بیٹھ جانا. یہ ایسی بے حسی اور بے یقینی اور بے وقوفی میں ہم مبتلا ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ آج دنیا میں اس بے شرمی کا آخرت میں کیا انجام ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں بے شرم نہ بنائے، ہمیں حیادار بنائے کہ آج دنیا میں احساس کر لیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کل قیامت کے دن ہم زیادتیوں سے بچ جائیں گے.